नामवर शख्सियत गुजारे एक दिन जियो के साथ। डेरा इस्माइल खान में जमीयत उलमाए इस्लाम के सदर मौलाना फजलुर रहमान के आबाई गांव अब्दुल खैल पहुंचे, जहां उनके सेक्रेटरी ने इस्तकबाल किया। मौलाना फजलुर रहमान नमाज के लिए बाहर निकले तो उनसे मुलाकात हुई। सुबह उठने की आदत कब से है? जब से होश संभाला है और मैं 7 साल की उम्र में नमाज़ पढ़ने लग गया था। हमारे चचा जान होते थे मरहूम खलीफा मोहम्मद साहब, उन्होंने नमाज़ पढ़ाना शुरू किया था, तो तब से सुबह नमाज के वक्त उठने की आदत तो है। सुबह उठना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन हमें आदत पड़ गई है। घर में तो हमें इजाज़त भी नहीं थी कि हम सुबह न उठे या जमात में शामिल ना हो। कभी मार तो नहीं पड़ी सुबह देर से उठने पर? मार तो नहीं पड़ी है, लेकिन डांट ज़रूर पड़ी है, वालिद साहब की भी, चचा जान की भी। गांव में फजर की नमाज की इमामत करवाई। अल्लाहु अकबर, समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप देहात में पैदा हुए, फिर आपने शहरों में भी ज़िंदगी गुजारी। अब देहात की ज़िंदगी कैसी लगती है? देहाती ज़िंदगी तो वैसे भी फितरत के करीब तर है। मैंने जब मुल्तान से मैट्रिक पास किया तो 2 साल तक मैंने देहातों में ही पढ़ा है जी, बिल्कुल सुनसान इलाक़ों में। तो देहाती माहौल से मेरी बड़ी मुनासबत है, और यही वजह है कि अब मेरी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है, मेरा जो अब मसरूफ़ियात हैं, उसका अगरचे ज़्यादातर ताल्लुक़ अब गांव के घर से नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद मैं जब भी डेरे आता हूँ तो कोई वक्त निकाल कर मैं ज़रूर यहाँ पहुँचता हूँ, 1-2 रात यहाँ गुजारता हूँ। अपने वालिद मौलाना मुफ्ती महमूद की कब्र पर फातिहा खानी की। आपके वालिद मौलाना मुफ्ती महमूद की कब्र बहुत सादा है, आपने मज़ार क्यों नहीं बनवाया? हमारे यहाँ चूँकि तमाम जो जितनी भी हमारे खानकाहें हैं, हमारे कब्रिस्तानें हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ कोई पुख्ता कब्र नहीं है, तो इसी सुन्नत तरीक़े का लिहाज रखा गया है। साथ ही उनकी ज़री ज़मीन थी, वहाँ पर चने की फसल की कटाई में शरीक हुए। आम तासुर है कि मौलवी हजरात हाथ से काम नहीं करते। क्या आप बचपन में हाथ से काम करते रहे हैं? हमारा तो ये जो आपने देखा कि देहाती माहौल है, मुझे याद है मैं यहाँ पर जब पढ़ता था तो मैं ख़ुद जाता था यहाँ सहराओं में, दरख्तों के ऊपर चढ़ के कुल्हाड़ियों से उसकी टहनियाँ काटता था। फिर यहाँ ये जो आपको मैदान नज़र आ रहे हैं, इसमें घास होती थी एक किस्म की, तो वो मैं काटता था ताकि मैं वो लाऊं घर। और हमारे घर में चूँकि यहाँ पर गाय बकरियाँ वगैरह होती थी, तो उनको चारा वगैरह लाने के लिए, तो ये सारे काम हम यहाँ करते थे। फिर घर में जो हमारे जानवर वगैरह होते थे तो मैं ख़ुद निकाल के इधर पहाड़ों की तरफ जाता था चराने के लिए जी। गांव वापस आए और नाश्ता किया। घर के करीब गांव की एक दुकान में गए, जहां थोड़ी देर बैठे।
गांव में अपने वालिद के दोस्तों और दूसरे लोगों से मिले। करीबी गांव पनियाला में अपने पीर साहबजादा महमूद शाह से मिलने गए। पीर साहब ने उनके लिए दुआ की। जिंदगी दे रखड़े दे बे बता था हाजिर जे अब अमलो तो फिक्र की बज़ाहिर सियासत बहुत मुश्किल काम है, कभी कभी आपका दिल नहीं करता कि सियासत छोड़ दें? इतना आदमी कभी तो थक जाता है, उकसा जाता है। एक तो उसकी एक थकान है, वो तो अपनी जगह पर होती है। बाज़ औक़ात ये भी एहसास होता है कि मेहनत के बावजूद मुसलसल जो मायूसियाँ होती हैं और मायूसियों का जब सफ़र लंबा हो जाता है तो ये एहसास तो आता रहता है, लेकिन फिर जो मकसद से जो लगन होती है और उसकी तबीयत में जो तहरीक होती है वो मुसलसल उसके लिए जदोजहद पे आमादा करती है और मुतहर्रिक रखती है। गांव से डेरा इस्माइल खान शहर में अपने घर पहुंचे। वालिद साहब की कौन सी बात अच्छी लगती है? जिस चीज़ के लिए वो काम कर रहे हैं वो आखिरत के लिए हमारा मकसद है और दुनिया में भी उसी से कामयाबी मिलती है जिस चीज़ के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। उनसे किस बात पर आपको शिकायत रहती है? शिकायत तो बस इसी बात पर रहती है कि वो घर बहुत ही कम आते हैं। घर से मुल्हका मदरसे में आए, वहाँ फर्शी नशिस्त का इंतज़ाम था। मदरसे में तलबा से खिताब के बाद दुआ की। आम तासुर है कि दीनी मदारस का निसाब बहुत फरसूदा है और जदीद तकाज़ों से हम आहंग नहीं है। हमारे यहाँ स्कूल मदारस में अंग्रेज़ी भी पढ़ाई जाती है, तारीख़ भी पढ़ाई जाती है, जोग्राफिया भी पढ़ाई जाती है और इस वक्त जो जदीद दौर में कंप्यूटर का निज़ाम है वो भी राइज होता चला जा रहा है और वसअत पजीर होता जा रहा है। तो मैं नहीं समझता कि इसको कोई फरसूदा कह सके। परेशान कौन मसला रोड का मसला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कुछ आपने मुतालबा किया है इससे भी कहीं ज़्यादा आप सियासत में शौक से आए या मजबूरी से? आप जानते हैं जी, हमारी तो आँख ही एक ऐसे घर में खुली जहाँ पर सियासत थी और वो भी नज़रियाती। सियासत को एक नस्बुलैन समझ कर इख्तियार किया गया था, कोई अय्याशी समझ कर नहीं। अपने हल्का इंतखाब के दौरे पर निकले। जलसे से खिताब किया। चाय और मिठाई से तवाज़े की गई। बचपन में किस किस्म की शरारतें किया करते थे?
ہمیں تو اصل میں جو گھریلو ماحول ملا تو اس ماحول میں بڑی کڑی نگرانی ہماری ہوتی رہتی تھی، یعنی جس طرح ایک معمول کا ایک بچپن عام طور پر ہوتا رہتا ہے۔ ہر جگہ لوگ درخواستوں پر سفارشیں کرواتے رہے۔ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ ایسا کوئی باقاعدہ کاروبار تو نہیں ہے ہمارا۔ والد صاحب رحمہ اللہ نے یہاں ایک زمین خریدی تھی، کوئی 300 کنال کے لگ بھگ ہوگی، اور اس وقت وہ نہر کے نیچے آتی ہے، تو اس کے علاوہ تو بس یہی جو جماعتی دوست احباب تعاون کرتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ ہم بھی چلتے رہتے ہیں۔ جلسے سے خطاب کیا۔ دوپہر کے کھانے میں علاقے کی خصوصی ڈش صحبت کا انتظام تھا۔ لنچ کے بعد نماز ادا کی۔ کیا آپ اپنے بچوں کی تربیت اپنے سے مختلف انداز میں کر رہے ہیں؟ حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ جس طرح کا ماحول ہو اسی ماحول کی مناسبت سے تربیت ہو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تربیت اور ماحول میں اتنا ٹکراؤ آ جائے کہ جس کے پھر برے اثرات انسان پہ پڑیں گے۔ ماڑا میں لوگوں کے مسائل سنیں۔ سیاست میں جھوٹ سے کام لینا پڑتا ہے، آپ کس حد تک جھوٹ بولتے ہیں؟ میرے خیال میں سیاست میں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی کسی سچ کی ضرورت نہ ہو تو بلا ضرورت سچ نہ بولا جائے، اس حد تک بولا جائے جس حد تک سچ کی ضرورت ہو۔ میرن میں اپنی جماعت کے دفتر کا افتتاح کیا اور پرچم کشائی کی۔ کیا آپ کو کبھی تنہائی کے لمحات میں رونا آتا ہے؟ ظاہر ہے جی، ایک مسلمان بعض اوقات جب اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ کے حضور بیٹھتا ہے تو ایسی کیفیت انسان کے اوپر آتی ہے کہ جس سے انسان کو رونا آ جاتا ہے۔
واپسی پر خانہ بدوشوں کی دریا کنارے بستی میں رکے۔ خانہ بدوشوں کی زندگی میں آپ کو کوئی دلچسپی نظر آتی ہے؟ خانہ بدوشی کی زندگی ہے تو مشقت کی زندگی، اور ہمارے اپنے آبا و اجداد یہی خانہ بدوش رہے ہیں۔ قافلوں کا تیار ہونا اور پھر وہاں سے نکلنا اور پھر روانہ ہونا اور پھر سفر میں جگہ جگہ پڑاؤ ڈالنا اور چلنا، اس کا کچھ الگ سا ہی اپنا ہی ایک لطف ہے اس کا جی۔ خانہ بدوشوں نے قہوہ پیش کیا۔ اندھیرا پڑنے پر گھر واپس پہنچے۔ بطور بھائی ان کا آپ کے ساتھ کیسا سلوک ہے؟ بطور بھائی تو نہیں کہیں، بطور میں کہوں گا بطور والد بالکل ان کا رویہ جو ہے نا، ہم نے جو فیل کیا ہے بالکل باپ جیسا، ان کو اسی نظر سے دیکھا ہے اور اسی طرح پیش آتے ہیں، سخت بھی شفقت والے بھی۔ کس بات پر آپ کو ناراض ہوتے ہیں؟ پڑھائی کے معاملے میں بہت سخت ہیں، خاص کر مدرسے والی جو پڑھائی ہے اس میں تو پھر وہ بالکل گنجائش نہیں چھوڑتے۔ آپ کو ان سے کسی بات پر اختلاف ہوتا ہے؟ گھریلو معاملات میں ہوتا ہے، میں میری اس میں ذہن کے مطابق جتنے وہ سیاست میں اعلیٰ ہیں اور جتنا ان کا مقام ہے، میرے خیال میں گھر میں تھوڑا اس سے کم ہے۔ رات کو مہمانوں کے ساتھ کھانا کھایا۔ آپ کو کون سا شاعر پسند ہے؟ علامہ اقبال کا اپنا ایک مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ شعر میں فیض احمد فیض کا بھی آج کے دور کے شعراء میں بڑا مقام ہے۔ آپ اکثر شعر گنگناتے رہتے ہیں، کون سا شعر سب سے زیادہ گنگناتے ہیں؟ بس جو زبان پہ چڑھ گیا کسی وقت۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ کیا آپ خاندانی منصوبہ بندی کے قائل ہیں؟ جہاں تک خاندانی منصوبہ بندی کا تعلق ہے تو یہ طے کرنا کہ مجھے مزید اولاد چاہیے یا نہیں، یہ میاں بیوی کا اپنا ذاتی معاملہ ہوتا ہے، اور دونوں کی باہمی رضامندی سے اگر وہ طے کرتے ہیں تو یہ ان کا اپنا خالص شخصی معاملہ ہے۔ اور ویسے جو ترغیبات ہیں اسلام کی اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیبات دی ہیں، تو اس میں تو کثرت اولاد کی دی ہیں، لیکن پھر بھی خاندانی زندگی میں اپنی ضرورتوں کا اور اپنے ماحول کا فیصلہ ماں باپ خود کر سکتے ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد نے قیام پاکستان کی مخالفت کی، کیا تاریخ نے ان کے موقف کو غلط نہیں ثابت کیا؟ مسئلہ پاکستان کی مخالفت اور حمایت کا نہیں تھا، بلکہ جب انگریز نے جانے کا عندیہ دیا تو پھر مسلمان قیادت کو ہندوستان میں مسلمانوں کے محفوظ مستقبل کا فکر ہوا، اور مسلمان قیادت نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کا جو مستقبل ہے وہ متحدہ ہندوستان کی صورت میں زیادہ محفوظ ہے یا کہ تقسیم ہند کی صورت میں زیادہ محفوظ ہے۔ تو دونوں سوچیں جو تھیں وہ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے تھی، مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے تھی، لیکن تقسیم کے بارے میں مسلمانوں نے کثرت رائے سے اپنی رائے دے دی، جس کو بعد میں تمام قیادتوں نے قبول کر لیا۔ اس فیصلے کو ہمارے اکابر نے بھی اس کو تسلیم کیا۔ پاکستان کی مذہبی جماعتوں کے بارے میں یہ الزام عام ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی سیکنڈ لائن ہے۔ چونکہ اسٹیبلشمنٹ اور کچھ بڑی مقتدر ادارے ملک میں موجود ہیں کہ جس کے آشرواد پر الیکشن ہوتے تھے اور جس کے آشرواد پر نتیجے آتے تھے، جس کے آشرواد پر حکومتیں بنتی تھیں، اب وہ جو ایک تاثر قائم ہوا ہے تو آج متحدہ مجلس عمل کے اس اتنی بڑی کامیابی کے حوالے سے بھی یہی کہا جا رہا ہے، لیکن کوئی نہیں سوچتا یہ بات کہ ہم تو جب مجلس عمل نہیں بنا تھا ابھی کوئی میرے خیال میں 4-5 سال سے 6 سال سے ہم مسلسل کہہ رہے ہیں کہ عوام کا جو رجحان ہے
اب وہ روایتی سیاستدان یا ان پارٹیوں سے ہٹ کر مذہبی جماعتوں کی طرف ہو رہا ہے. جس محاذرائی کا مظاہرہ متحدہ مجلس عمل میں شامل پارٹیوں نے کیا اور ہم گرفتار رہے، ہمارے کارکنوں پر گولیاں چلی، شہید ہوئے، زخمی ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں جیلوں میں چلے گئے، تو جس محاذرائی کا مظاہرہ ہم نے کیا ہے اسی کے بارے میں یہ باتیں کی جاتی ہیں. تو لگتا ہے کہ وہ جو ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے اس حوالے سے ایک ذہن ایسا بن گیا ہے اور اس تناظر میں اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی صداقت ہے یا حقیقت پسندی کا کوئی اظہار ہے. آپ کے خلاف ڈیزل پرمٹ لینے کے الزامات لگتے رہے، یہ الزام کس حد تک صحیح تھا؟ حالات نے جھوٹا ثابت کر دیا. اتنا لمبا وقت گزر گیا اس میں. نواز شریف کی مخالفت ہم نے کی، مشرف کی مخالفت ہم نے کی، ہر دور میں ڈٹ کر بات کی. اگر ہمارے اندر جو کمزوریاں ہوتی تو ہم بلا حکومتوں کا اتنا ڈٹ کر مقابلہ کرتے. باقی لوگوں کو پھنسا سکتے ہیں مختلف الزامات میں، ہمیں نہیں پھنسا سکتے، ہمارے ماں میں چاچا لگتے ہیں. تو اس قسم کی باتوں کو تو حالات نے ختم کر دی بات، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ہے. ایسی باتوں کو چھیڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرا خیال ہے. عام تاثر ہے کہ مذہبی گھرانوں میں عورتوں کو برابر کے حقوق حاصل نہیں ہوتے. میرے خیال میں مذہبی گھرانوں ہی میں تو عورت کو اس کا صحیح مقام ملتا ہے اور اس کے حقوق کا صحیح تحفظ ہوتا ہے. جہاں خاتون کو وہ مقام دیا جائے کہ جو اللہ رب العالمین نے اس کو دیا ہے، تو میرے خیال میں اس سے بڑھ کر تو اور کچھ نہیں ہو سکتا. رومانس کو پسند کرتے ہیں؟ اس قسم کے کوئی تجربے مجھے نہیں کیے اور نہیں گھر میں کوئی ایسا ماحول مجھے ملا ہے. دن کے اختتام پر ان سے رخصت چاہی.